ساکن تھی۔ نمرہ احمد جب بھی کسی ایونٹ کو منتخب ہونے سے چند ہفتے قبل کینسل کر دیا جائے، سب سے زیادہ غصہ فرحین کو چڑھا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں اسے اپنے چیئرمین صاحب کی جانب سے ایک لمبا چوڑا لیٹر دبئی میں آئی سی سی کو بطور احتجاج بھجوانا پڑتا تھا۔ وہ اپنے آفس ورک سے یہی واحد کام تھا جس کو فرحین کو نفرت تھی۔ اس دفعہ انکار آسٹریلین بورڈ کی جانب سے آیا تھا، جس پر اسے ہمیشہ کی طرح ایک احتجاجی خط ٹائپ کر کے پوسٹ کرنا تھا۔ دبئی میں بیٹھے کرکٹ کے گرد دھرتا لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ پاکستان کو برا لگا ہے۔ انہی باتوں اور فضول پالیسیوں کی وجہ سے اسے اپنے چیئرمین سے خاصی نفرت تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ سیکریٹری کی معمولی جاب بھی اس کے لیے بڑی ضروری تھی۔ اسے پچھلے 5 سال سے قذافی اسٹیڈیم سے منسلک تھی۔ یہ ان 5 سالوں کی محنت سے جمع ہونے والی رقم کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے قابل ہوئی تھی۔ ان دنوں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ساتھ ہی آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی۔ 7:45 پر وہ خط کا متن تقریباً 40% لکھ چکی تھی، جب یوں ہی گن اکھڑیوں سے کھڑکی کے باہر دیکھنے پر اسے پارکنگ لاٹ میں ایک مرسڈیز کھڑی دکھائی دی۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ گاڑی تو یہاں کسی کے پاس نہیں۔ تقریباً 16-17 منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ ہولے سے کھولے کوئی اندر داخل ہوا ہے تو متوجہ ہوئے بغیر ٹائپنگ میں غارق رہی "یور باس ان سائٹ"۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے جب فرحین کو "نو وار" کی آواز آئی اور بڑی شائستہ انگریزی سے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے لہجے خالص برٹش تھے اور فرحین کو پتہ نہیں کیوں منہ ٹیڑھا کرکے انگریزی بولنے والوں سے سخت نفرت تھی۔ "جی نہیں، یہ بھی ابھی نہیں آئے"، اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی روکھے لہجے میں کہا۔ "آل رائٹ، آئی کین ویٹ"۔ وہ پھر انگریزی بولتے ہیں۔ یکدم اس نے بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ جسے اس کو منہ ٹیڑھا کرکے انگلش بولنا سمجھ رہی تھی، وہ کچھ اور تھا۔ فرحین نے سر اٹھا کے اس کی جانب پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ رخ قدرے موڑ کر کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا جس کے گرے شرٹ کالرز باہر نکل رہے تھے۔ فرحین کو اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد دبلا پتلا انسان تھا۔ اس کا ہاتھ، جو اس نے لاشعوری طور پر میز پر رکھا ہوا تھا، استثنائی تھا، جیسے انگلیوں پر گوشت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، جیسے عموماً بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اس کے سر پر بال جگہ جگہ سے سفید تھے، جن سے فرحین نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سے اوپر ہی لگایا تھا۔ "آپ ویٹنگ روم میں جا کر ویٹ کر لیں"۔ وہ دوبارہ اپنے خط کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ خط کے آخری سطور لکھنے میں بری طرح الجھی ہوئی تھی جب کل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بری طرح چونک کر سر اٹھایا اور یہ دیکھ کر گونجی رہ گئی کہ وہ چیئرمین کے آفس کے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرحین کا پاڑا آسمان کو چھونے لگا۔ "جسٹ اسٹاپ اٹ"، وہ غصے سے چلائی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس نے نہایت بے دردی سے اس کا پتلا کمزور ہاتھ ہینڈل سے ہٹایا اور غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی، "کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں، آپ نے ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں۔ سر آئیں گے تو میں آپ کو بلاؤں گی۔ اور آپ کا کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں"۔
اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہے، یا ایسے ہی منہ اٹھا کر وہ یکلخت رک گئی تھی۔ لوورک کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور وہ الجھی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لگے سن گلاسز اتارے تو فرین کو مزید قابل شناخت ہو گیا۔ اس کی جلد بے حد زرد تھی، وہ چہرے پر سے گویا خون اور گوشت دونوں نچوڑ لیے گئے تھے۔ ہونٹ اور آنکھوں کی طرف جھریوں کی طرح وہ دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑی تھیں۔ کپڑیوں کے بال کافی زیادہ سفید تھے اور اس نے اپنے گرے بالوں کو جیل لگا کر اٹیلین بزنس مینوں کی طرز سے پیچھے کر رکھا تھا۔ وہ بغیر ٹائی کے سوٹ کے پہن رکھا تھا۔ اس شخص سے بے حد مختلف لگ رہا تھا جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر پھر اسے پہچان گئی۔ وہ ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے آنکھوں میں بے حد حیرت اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو بھوری رنگت میں موجود سرد مہری کو دیکھا۔ اس کے چہرے، گردن، بازو، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے ہر حصے کو اوپر سے نیچے تک بے یقینی سے دیکھا۔ وہ شاید یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے بھلا کیسے یقین آ سکتا؟ یہ وہ شخص تھا جس کی فاتحہ اس نے کئی برس پہلے پڑھ لی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں، اس پر یقین آ سکتا ہے، مگر وہ شخص واپس کیسے آ سکتا ہے؟ یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کو کئی برس پہلے صلیب پر چڑھا چکا تھا۔ اس نے غور سے اس کے سوٹ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا اس نے یہی سوٹ اپنی شادی پہ پہنا تھا۔ اوپن اٹ، اسے کھولو۔ اس نے تحمل سے دروازے کے لاک کی جانب اشارہ کیا تو فرین کسی معمول کی طرح اسے میز کے دروازے کی طرف بڑھی اور اس میں چابی نکال کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ اور کہے اندر چلا گیا۔ اسے پچھلے دروازے کھڑا ایک کڑکڑاہٹ سے بند کیا۔ زوردار آواز پر وہ حقیقت حال میں واپس آئی اور اپنے سن ہوتے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے کنپیوں کو سہلایا، پھر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خط ختم کر کے اس نے پرنٹ آؤٹ نکالا اور بے اختیار ٹشو پیپر کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اے سی کی سرد اور خشک ہوا کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کو اپنے ہاتھ پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بے حد لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیئرمین صاحب کو ان کے آفس میں موجودگی کا جواز پیش کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، مگر اس نے کہا تھا اوپن اٹ، اور کم از کم اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ چیئرمین صاحب کے پاس پہنچنے تک پورا ٹشو پیپر کا ڈبہ خالی کر چکی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، سر، بی سی سی آئی کے مسٹر پاور کی کال آئی ہے۔ آپ آفس میں نہیں تھے، ان کی کال بیک کرنا۔ اس کے علاوہ شام 4 بجے آپ کو چیف سلیکٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اور لیٹر میں نے ٹائپ کر لیا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے جلدی سے پرنٹ شدہ کاغذ کو پن کی جانب بڑھایا۔ چیئرمین مرزا جاوید صاحب نے خشمناک نگاہوں سے اسے گھورا اور بعد میں اسے لیٹر سائن کرانے کے لیے اس کے پاس لا سکتی تھیں، مگر فرین اچھی طرح جانتی تھی اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولیں گے، وہ کچھ بھی سائن کرنے کی سکت خود بھی نہیں پائیں گے۔ ان کی دستخط کر کے اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ فرین کو بے حد سرسری سے انداز میں بتایا، سر، ایک ویٹر ہے آپ کے لیے، ان کو تھوڑی دیر بعد بھیجیے گا۔ وہ مصروفیت کے انداز میں کہتے ہوئے مڑنے لگا تو وہ بول اٹھی، سر، وہ آپ کے آفس میں ہے۔ وہ چونک کر کے پلٹے اور انتہائی خفا سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کا دل بے حد پھر وہ چونک کر پلٹے اور نہایت
خفا سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے آفس میں کیوں، کون ہے وہ؟ سر، وہ شاید آپ کو جانتے ہیں۔ وہ ان کے سوال کے نظر انداز کر گئی جب وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہونے پر وہ نڈال سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس کا دل بے حد دھڑک رہا تھا۔ وہ ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آیا تھا، اور نہ اسے یوں اچانک آنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بس اتنا نہیں جانتی تھی، وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لینے آیا ہے۔ وہ انتقام لینے تو اسے پرانی عادت تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے جذبات کے آڑی جھریوں زدہ چہرہ اور کچیری بال گھوم رہے تھے۔ دکھ کی ایک لہر نے اسے پورے وجود میں لپیٹ لیا تھا۔ شیر کھچار کے نکال کر اپنی راج دھنائی پر قبضہ جمانے کے لیے واپس تو آ چکا تھا، مگر بوڑھا ہو کر۔ ڈیان ہیدر بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شیر بوڑھا ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس نے اپنے باس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار سوچا تھا، آج ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیک میٹ ہو کر باسط سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ پر وہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ کا چیئرمین یا پھر ایک سابق کپتان؟ وہ خاموشی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جاہل، کنوَر، اجڑ، بد تہذیب، منہ پھٹ اور نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کہیں بھی کوئی خوبی تھی تو اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ گوری رنگت خوبصورت رہتی اگر وہ مہینے تک نہانے کی قسم اس نے نہ کھائی ہوتی۔ اس نے جلد سردیوں میں پھٹی ہوئی اور گرمیوں میں گرد میل سے اٹھتی رہتی تھی۔ لے دے کر آنکھیں ہی بچی تھیں اس کی پلکوں پر بکھرے خشکی۔ صبح اٹھنے پر کنارے پہ جمع میل اور اس کو گھور گھور کر جاہلوں کی طرح دیکھنے والی عادت اس پر کشش چھین لی تھی۔ وہ گنوار تھی، اجڑ تھی، جاہل تھی، نالائق تھی، مگر ذہین تھی۔ وہ ذہانت جو دکھائی نہیں دیتی تھی، وگرنہ اس کی دوسری پلس پوائنٹ بن جاتی تھی۔ اس کی کھوپڑی میں چین و غفلت کی نیند سوئے زنگ آلود ہو رہی تھی۔ بات یہیں ختم ہو جاتی، شاید یہ کہانی نہ لکھی جاتی اگر اس میں کچھ عجیب عادتیں نہ ہوتیں۔ اس کو اچھی رنگین خواب دیکھنے اور خوبصورت و جذاب نظر لباس و زیورات پہننے کا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کی دستک میں ڈھیروں بیش قیمت لباس اور زیورات ہوں۔ خواب دیکھتے وقت وہ بس بھول جاتی تھی کہ اس کا باپ رحیم بخش ایک مزدور جبکہ ماں درزن تھی۔ رحیم بخش بھی ایک عجیب ہی کردار تھا۔ روز صبح سویرے صابرہ سے لڑ جھگڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ وہ رات گئے لوٹتا۔ وہ ہفتے کے 7 دن مزدوری ڈھونڈتا اور بمشکل 3 اور کبھی کبھی تو دو روز ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دن کی حیوانیت کی مانند کی جانے والی محنت کے صلے میں ملنے والی دہاڑی سے گھر کا خرچہ نکالنا بہت مشکل تھا۔ اس کے لیے صابرہ محلے و آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ چند پیسے سے وہ اس کے ہاتھ میں رکھتی تھی اور وہ بھی اسے لوٹا آتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی کمائی لوٹا آتا تھا۔ رحیم بخش کو شراب، ہیروئن اور عورت کسی بھی چیز کی لت نہ تھی۔ اس کے ساتھ بھی ایک ہی مسئلہ تھا، وہ فضول خرچ اور خوش خوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں گویا سوراخ تھا، پیسہ جیسے محنت و مشقت سے اس کے پاس پہنچتا، اس تیزی سے خرچتا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کو اچھا پہننے کا شوق تھا تو اسے اچھا کھانے کا ہوا تھا۔ جس روز جیب میں زیادہ رقم ہوتی وہ بازار سے چاول، چھولے، دہی بڑے، چاٹ وغیرہ گھر خرید لاتا، اور صابرہ کے نزدیک یہ سب عیاشی میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کو لوٹاتا دیکھ کر رحیم بخش سے احتجاج کرتی کہ وہ الٹا اس نصیب و جلی کو دھنائی کر کے رکھ دیتا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ البتہ دبا دبا سا احتجاج وہ ضرور رجسٹر کراتی، کوئی چھوٹا سا طعنہ، کبھی اونچی بڑبڑاہٹ۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رحیم بخش نے منو سلویٰ کا گھر لانا چھوڑ دیا اور وہ بازار میں ریہڑیوں پر کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی اشتہار مٹا لیتا اور صابرہ کے طعنوں سے بچا رہتا۔ صابرہ کو احساس تھا اس کی کمائی وہ نہایت بے دردی سے خرچ کر رہا ہے، اس لیے شروع میں چند سال خاموش رہنے کی معمولی سی
مزاحمت کے بعد اس نے پوری رقم رحیم بخش کے ہاتھ پٹکنا چھوڑ دی۔ وہ چند روپے اپنے شوہر کی نگاہ سے بچا کے رکھنے لگی تھی۔ اس کو اس رویے پہ غصہ آتا تھا، منہ پھٹ اور بد لحاظ بھی تھی، مگر نہ جانے یہ اس کی خوبی تھی یا خامی۔ وہ بزدل تھی، ڈرپوک تھی اور سب سے زیادہ باپ سے ڈرتی تھی۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا جس سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اسے رات کو آنے والی آندھی، طوفان اور گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، چاہے وہ آسمان پر خدا کی جانب سے برسے یا گھر میں رحیم بخش کے منہ کے مغالطے کی صورت میں۔ ان کے 2 کمروں کے ڈربے کو گھر کہنا بلا شبہ زیادتی ہوگی۔ وہ 2 کمرے کے 8 ضرب 9 سے زیادہ نہ ہوں گے۔ دیوار پر جگہ جگہ سیمنٹ پر پلستر کچڑا ہوا تھا، جا بجا ایکڑ فرش اور سیلن زدہ چھتوں پر اس کے گھر کے مکینوں کی خستہ حالی کی ضمانت تھی۔ ایک چھوٹا سا صحن، اس کے دائیں جانب باورچی خانہ اور بائیں جانب کھلی چھت والا غسل خانہ، اس گھر سے وابستہ بچپن کی کئی یادیں میں سر فہرست وہ گھر گھر رکی آواز تھی، جو نشتر کی طرح اس کے کانوں پر چبھتی تھی۔ جب سے اسے ہوش سنبھالا تھا، اس کی ماں مشین میں گھڑ گھڑ اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا پیدائش کے وقت اس کی سماعت میں اذان کی آواز کے بجائے سلائی مشین کا شور گونجا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا اس کو یہ شک تھا کہ ماں شاید پیدا ہی ایک سلائی مشین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کو ہونے والی گرج چمک سے اس کو بے شک خوف آتا تھا، مگر دن کو برسنے والی موسلا دھار بارش اسے بے حد پسند تھی۔ وہ گلی میں اپنے جیسے گنوار اور نالائق اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ بارش کے پانی میں سارا دن کھیلتی تھی، کاپیوں اور کتابوں میں صفحے پھاڑ کر کشتیاں بناتی، گدلے پانی سے نہاتی۔ اس کے علاوہ جمعے کو خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھنے جاتی۔ بٹوں اور گلی گنڈے سے تو اسے خاص شغف تھا۔ ہر وہ کام کرتی جس سے پڑھائی کا حرج ہوتا اور ماں کی ڈانٹ اور مار پڑتی۔ اسکول سے اسے سخت نفرت تھی، کتابوں سے بیزار اور اساتذہ سے دشمنی تھی۔ روز ناٹ پر بیٹھ کر تخت سیاہ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنا، سلیٹ پر چاک سے روز کا کام لکھ کر تھوک سے مٹانا، استاد جی سے مار کھانا، ان سب کاموں سے وہ نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کل کو اس کی طرح کے لوگوں کے کپڑے نہ سیے، لیکن اس کو اچھے کپڑے زیب تن کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے سینے کا بھی شوق تھا۔ اسے ماں کی مشین، سوئی، دھاگے، فیتے، بن، لیس اور گوٹا کناری وغیرہ نہایت دلچسپ لگتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھی ایسے ہی اچھے کپڑے بنائے، مگر الماس یہ سوچتے ہوئے بھی ہمیشہ بھول جاتی تھی کہ وہ رحیم بخش مزدور اور صابرہ درزن کی بیٹی تھی۔ تقریباً کتنے دیکھی کل موہی تیرے ایک ہفتے کی محنت کا۔ صابرہ کو کافی دیر تک مشین پر جھکے سلائی میں مصروف دیکھ کر نہایت اکتائے ہوئے لہجے میں الماس نے پوچھا تھا۔ صابرہ نے قدرے ہڑبڑاہٹ کر کے اسے دیکھا۔ کس کو کل موہی کہہ رہی ہو؟ مانوس ماری وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولے، کالی کے بغیر اس گھر میں کسی مکین کا فقرہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ وہی کالی مین جس کے کپڑے تو پچھلے آدھے گھنٹے سے سی رہی تھی۔ ماں پر ایک اچھتی نظر ڈال کر اس نے بے نیازی سے کہا اور پاؤں کے قریب دھڑ اپنی بیٹی کی بد لحاظی سے مستنقعین سر پکڑ کر بولی، دوسرا خطبہ جو الماس نے رضوی طاہر بیگم کو دیا تھا، اس پر شاید ابھی صابرہ نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ جوتی اٹھا کر اس کو 2 مارتوں پر بھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ الماس، دروازہ کھول، تیرا ابا آیا ہے۔ مل گئی ہوگی اب عیاشیوں کی فرصت۔ مگر ابا کے ڈر کے باعث وہ فوراً اپنے پیشتر دروازے کی جانب بڑھی۔ مت لگایا کر کنڈا، بڑا خزانہ پڑا ہے گھر میں جو کچھ چور کر کے لے جائے گا وہ عادتاً بڑھتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اب